شرمیلا فاروقی صاحبہ، اس وقت صرف 10 دن کا وقت رہ گیا الیکشن کے اندر، تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی بھرپور الیکشن کمپین کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی یقیناً الیکشن میں تو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے آزاد امیدوار کے طور پر وہ الیکشن میں موجود ہیں، ان کی کیمپین کے بجائے، اس پر فوکس کرنے کے بجائے کسی دوسری طرف فوکس ہے، اس پروپیگنڈا کے جو معاملات ہیں اس طرف فوکس ہے پی ٹی آئی کا، اس پر آپ کی کیا رائے؟ جی شکریہ، ہمیں تو خیر کبھی سمجھ نہیں آئی۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ فوکس کیا ہے پروپیگنڈا پہ، ریٹورک کے اوپر، غلط خبریں پھیلانے پہ، اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے میں، ان کو ذلیل کرنے میں اور مڈ سلنگنگ میں، یہ ان کی سیاست رہی ہے۔ اور جب سے پی ٹی آئی منظر عام پہ آئی ہے 2014 میں، اس سے پہلے تو خاطر خواہ کوئی چند ایک لوگ ہی تھے اور اتنی کو پذیرائی ان کو نہیں ملی تھی، لیکن جب سے وہ سلیکٹڈ کی لسٹ کے اندر آئے اور ان کو سپورٹ ملتی گئی، انہوں نے ایک بہت ہی ایسی سیاست کو جنم دیا جہاں پر ایک عام شریف آدمی ان کے ساتھ ایون بیٹھنے سے گھبراتا تھا۔ ان کے جو چند ایک لوگ تھے جن کو خاص طور پہ ٹی وی پہ بھیجا جاتا تھا لوگوں کی تضحیک کرنے کے لیے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کی پگڑیاں چھاننے کے لیے، یہ سیاست ہی ایسی تھی۔ اور پھر ان کی ریٹورک بڑی کمال کی تھی، یہ بڑا سوشل میڈیا پہ کھیلتے تھے، بڑا ان کا ایک فوکس ہوتا تھا کہ کس طریقے سے جھوٹ کو بھی اتنی بار بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو یہ ان کی سیاست رہی ہے انفارچونیٹلی۔ اس سے ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہ پس گئی، مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی۔ ایک موقع جو ان کو ملا تھا، بے شک سلیکشن کے ذریعے ہی ملا ہو، لیکن اس کو انہوں نے گوا دیا، اور اس میں انہوں نے جو اس ملک کے نوجوان ہیں ان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ اپنی ہی مسلح افواج کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ایسا بدنما داغ رکھتا ہے کہ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جو چھوڑ کے چلے گئے، چلے، توبہ کا رستہ ہمیشہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوتا ہے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی کے میں لوگ موجود ہیں اور جو ان کے چیئرمین کا ابھی بھی جو ٹون اور ٹینر ہے، جو ان کی جو باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں میڈیا میں کہ جج سے بھی بدتمیزی کر دی اور فلاں کر دیا، they have learned nothing، کچھ سیکھا نہیں انہوں نے، اور وہی جارحانہ سیاست، وہی لڑائی جھگڑے کی سیاست، نفرتیں پھیلانے کی سیاست، یہ وہی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ پروپیگنڈا جو ہے ان کا جاری رہے گا، باہر سے ان کی فنڈنگ آتی ہے، باہر ان کے بہت سارے ایسے سپورٹرز بیٹھے ہیں جو ان کو بآسانی فنڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں انہوں نے ایک بہت ہی ایک جو ہلچل مچائی تھی وہ کچھ حد تک اب ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک بار جب آپ ایک اچھا یا برا بیج بو دیتے ہیں نا کسی بھی شعبے کے اندر اور بالخصوص سیاست کے اندر، پھر اس کو نکالتے اس کے جو آپ اثرات ہوتے ہیں نا وہ بہت دور اثرات ہوتے ہیں، وہ ان کو آپ سنبھالتے اور نکالتے آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی ہوا ہے، ہوگا۔ ان کے دور میں جس کسی نے بھی ان کے خلاف کوئی بات کی یا ان کی مرضی کے خلاف یہ کہہ لیجئے کہ بات کی، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ کوئی خاتون ہو، چاہے وہ کوئی مرد ہو، کوئی انڈسٹریلسٹ ہو، کوئی جج ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی بھی ہو، جس کسی نے ان کی بات سے اختلاف کیا اس کی تو انہوں نے مٹی پلیت کر دی تھی۔ اور یہ ایک ایسا دور تھا پاکستانی سیاست کے اندر کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس کو جتنا جلدی صاف کر کے دھو دیا جائے اتنا بہتر ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز فری اور فیئر ہوں اور اس کے اندر اچھی قیادت سامنے آئے جو اس ملک میں نفرتوں کو ختم کرے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بالکل شرمیلا صاحبہ، امید ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک ایسی منتخب حکومت آئے جو کہ عوام کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔